برائے صحت و سلامتی علامہ صاحب تنتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی محمد و آل محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین و اولاد المعصومین حجج اللہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام سے. ایک اور درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں بار پنجتن کے نام پہ درود بھیجیں اس مجلس کی قبولیت کے لیے. درود محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا کرتے ہیں رب محمد و آل محمد سے کہ آپ سب کا اس مجلس میں آنا اور اس عبادت کا منعقد کرنا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. اور بی آپ سب کو بہترین اجر عطا فرما. آمین. اور ہم سب پریشان ہیں، انسان ہیں، کسی نہ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں ان پنجتن کے حق کا واسطہ پروردگار کو دیتے ہیں. ان 14 معصومین کی عزت کا واسطہ پروردگار کو دیتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مشکلات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، چاہے ہیلتھ کے میٹرز ہوں، چاہے فیملی میٹرز ہوں، چاہے ایجوکیشن کے میٹرز ہوں، چاہے امیگریشن کے میٹر ہوں، چاہے جاب کے میٹر ہوں، پروردگار ہماری تمام مشکلات کو جلد از جلد. اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم دعا کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد کر دو. درود بھیجیں اور محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس کو اپنی اسپیچ کی آغاز کرنے سے پہلے میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آپ سامعین کا، آپ عزاداروں کا، جو اس فرش پہ بیٹھ کے مجھ جیسے حقیر اور ناچیز کی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اپنا مصروف وقت میں سے یہاں آ کے میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سماعت کرتے ہیں. تو میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور اس سے بڑھ کے جو ہمارے ماتمی عزادار، ماتمی بھائی جو سب یہاں، سب سے جو عظیم عبادت ہے ماتم، اس میں آپ سب بہترین عزاداری کری اور مجھے بھی اس عزاداری میں شامل ہونے کا موقع ملا، تو اس کے لیے آپ سب عزاداروں کا ایک بار پھر شکر گزار. اور پھر جو زنجیر زنی آپ لوگوں نے باہر، جو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس کی ارینجمنٹ، اور مجھے بھی وہاں بھی موقع ملا کہ یہاں مولا کی اس عبادت میں بھی شامل ہوں. تو جن نے ارینجمنٹ کیا ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں.
اور اس کے بعد یہاں کے والنٹیئرز اور کمیٹی ممبر جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں، علی بھائی ہیں، لیاقت علی بھائی ہیں، نجم بھائی ہیں، اور جو بھی ہیں، مجھے سب کے نام نہیں یاد، جو ہیں ڈیفینیٹلی مختار بھائی، ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے ادنا سے طالب علم کو یہاں بلایا اور اس لائق سمجھا کہ جو ممبر سلمونی جو منسوب ہے ولایت امیر المومنین سے، اس پہ مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں آ کے بیٹھوں اور آپ لوگوں سے گفتگو کر سکوں۔ تو آپ سب کا ایک بار پھر میں شکر ادا کرتا ہوں، انکلوڈنگ ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کا ادارہ ہے IMC امام مہدی سینٹر، ان سب کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اور پھر جو میرے لیے جو الفاظوں کا چناؤ کیا، میں ایک دم بالکل ہی اپنے آپ کو نالائق سمجھتا ہوں اور اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے ان الفاظوں سے نوازا جائے، مگر کوشش کر لیتے ہیں کہ جو بھی مولا کی طرف سے تھوڑا بہت کچھ قطرے جو انہوں نے عطا کیے ہیں، کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو بھی انہی کا دیا ہوا انہی کے عزاداروں تک میں پہنچا سکوں۔ تو بس وہی کوشش کریے جس کو آپ لوگوں نے سراہا، تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ ایک درود بھی آج آخری اسپیچ ایک اور درود بھیجیں آج آخری اسپیچ یہاں امام مہدی سینٹر رچمونڈ ورجینیا میں 13ویں یہاں اسپیچ ہو رہی ہے، اور اس عشرے کا جو میں نے عنوان رکھا تھا علم اور آل محمد، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے لاسٹ 2 مجالس جو ہے وہ معرفت امام زمانہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کری، اسی کو آج تھوڑا سا آگے بڑھا کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ بات مکمل تو نہیں ہو سکتی یقیناً، اور بہت سارے ٹاپکس ایسے تھے جن کو میں نہیں کور کر پایا، اور یقیناً اس ممبر کا تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، مگر میں جتنا لوگ حق ادا کرتے ہیں میں اتنا بھی حق ادا نہیں کر پایا، اور سوچ کے بہت کچھ آیا تھا کہ یہ چیزیں کور کروں گا، مگر وقت نے اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ تمام چیزیں، کیونکہ ایک دروازہ کھلتا تھا تو اس کے آگے کئی دروازے کھلتے تھے، اور ڈیفینیٹلی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں وہ تمام چیزیں مکمل نہیں کر پایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سوالات اور جو چیزیں تھیں میں ان کے جوابات نہیں دے پایا ہوں گا، اور بے شک اس کی وجہ ایک ٹائم ہے، اور یقیناً جواب میں کیا دوں، ڈسکس ہی کر سکتے ہیں، اتنی اس لیول کے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم صرف آل محمد ہیں، ہم جتنے بھی ہیں ہم ان کے اسٹوڈنٹ، ہم ان کے طالب علم۔ تو کوشش کریے، بات کو ابتدا کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے، پچھلی 2 مجالس کا 1 منٹ کا ریویو، اور پھر بات کو اسی سے کنیکٹ کر کے معرفت امام زمانہ پہ، اختیار امام زمانہ پہ بات شروع کری تھی۔ تقریباً آج کے 34 اسپیچ معرفت امام زمانہ اور اختیار امام زمانہ پہ ہے۔ سب سے پہلے میں نے کوشش کری تھی کسی حد تک آپ کو بتایا جائے کہ امام کی اختیار جو ہے، پاور جو ہے وہ کہاں تک ہے، جس کے اندر جو ذکر کر رہے تھے کوانٹم فزکس کو بھی، میٹا فزکس، اور پھر ڈیپ فزکس میں جا کے اور کیمسٹری میں جا کر آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینے کی کوشش کری، اور یہ حقیقت ہے کہ ان سوالوں کے آج بھی سائنس کے پاس جواب نہیں ہے، مگر قرآن نے وہ جوابات دیے ہیں۔ تو جو کہا جاتا ہے اور جو قرآن کا کلیم ہے کہ اس قرآن کے اندر ہر علم موجود ہے، ایک پتے جب پتا ہلتا بھی ہے، درخت سے ٹوٹتا بھی ہے تو اس کا بھی علم موجود ہے، اور قرآن کے بعد کیونکہ رسول اللہ کہہ کے گئے تھے
حدیث ثقلین میں بتا کے گئے تھے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت اہل بیت۔ تو اگر قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ یقیناً اطرت اہل بیت میں ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ جتنی بھی آیتیں ہیں اور جتنی بھی احادیث ہیں، میں نے بتایا تھا کنٹینیوسلی یوز کر رہا ہوں، وہ انکرپٹڈ ہے، بس اس کو ڈیکرپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو ڈیکرپٹ کرتے جائیں اور آپ ترقی کے راستوں پہ چلتے جائیں۔ تو جتنے بھی مذاہب اسپیشلی جیوز یہودی جو ہے، یہ جو ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں چھوڑا، اس لیے ترقی کر رہے ہیں، اور وہ اپنی کتابوں کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ رمضان آتا ہے ان کے یہاں تو وہ ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، وہ جو اس کا حق ہے، جو اس کا علم ہے، اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ٹاپکس جو ابھی میں بالکل بھی میں سوچ کے آیا تھا کہ اگر ٹائم نے اجازت دی تو میں وہ ڈسکس کروں گا، جو میں مستقل کہتا بھی آیا ہوں، صرف دکھا کے میں چلا گیا، ان ٹاپکس کو یقیناً ٹائم نہیں ملا، جس کے اندر ڈیٹیل کاسمولوجی، جس کے اندر بلیک ہول کیسے بنتا ہے، سائنس کا ناسا کیسے کیا کہہ رہی ہے اور امام کیا کہہ رہے ہیں، یوں کمپیئر ہوتا ہے۔ بلیک ہول کے بعد وائٹ ہول، وہ کیا ہوتا ہے، امام کیا کہہ رہے ہیں۔ امام نے ایک چیز بولی، ایک بڑی بات ہے جو ابھی 2024 وائٹ ہول کو ابھی 30 سال پہلے فائنڈ آؤٹ کیا۔ پھر یہ ورم ہول جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں امام کے اقوال ہیں، آج سے 1300 سال پرانی کتاب کی میں بات نہیں، آج کی کتاب کی بات ہی نہیں، 1300 سال پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر کیسے ان ہولز میں جایا جاتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پھر کیسے گئے، کون کون گیا، کب گیا، کیسے گیا، کیسے ٹائم ٹریول کیا گیا، کیسے ایک ریلیم سے دوسرے ریلیم میں گیا، جایا جا سکتا ہے، کیسے جایا جا سکتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ امپلیمنٹ صرف کرنا ہے، صرف امپلیمنٹ کرنا۔ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، میں نے پرسنلی خود ان کو کیا یہی ہے کہ قرآن، آیتیں، احادیث اور سائنس کی پوری ریسرچ کو ٹرائی کیا ہے میپ کرنے کی، مگر موقع نہیں مل پایا، ٹائم اتنا نہیں ہو پایا کہ ان چیزوں کو اس کو کھولا جائے، مگر انشاءاللہ کبھی ہوا کہیں ہوا تو یقیناً یہ وہ ٹاپکس ہیں ڈیفینیٹلی جو میرا خیال ہے کہ شاید ناسا کے پاس بھی آنسر نہیں ہے، میرا خیال ہے، میں کوئی ایکسپرٹ آف ناسا، مگر میرا خیال ہے کہ شاید ناسا کے پاس بھی وہ نالج نہیں ہے جو اب یہ ہے کہ اب ناسا اس کو دیکھ لے اور کچھ آگے بڑھ جائے تو مجھے نہیں پتا، بٹ لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت انداز سے، اور بس یہی ہے کہ وہ نظر ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اس میں سے کس طرح نکالیں۔ میں اپنی چیز سے ڈائیورٹ ہو رہا ہوں، جو آج مجھے چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اگین ایک بریف آئیڈیا دینے کی کوشش یہ تھی، میری کبھی بھی کوشش نہیں ہوتی کہ میں ٹائم کو کل کروں، ٹائم ضائع کروں۔ ایک درود بھیجیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معرفت امام زمانہ پہ گفتگو جاری ہے اور آج آخری اس کی ہم بات کریں گے۔ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، کل تھوڑی سی تبلیغی انداز کی اسپیچ تھی، اور جو میرا طریقہ نہیں ہے، میرے خیال میں پہلی بار میں نے اتنی تبلیغ لوگوں کو کر دی ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں دوسروں کو کہوں بھائی سدھر جاؤ، میں جبکہ خود سدھرنا چاہیے اور ہر انسان کو سدھرنا چاہیے، مگر امید کرتا ہوں کہ کسی حد تک بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے میں کل کی بات سے آگے بڑھ رہا ہوں، اختیار امام ہم نے دیکھ لیے، کہا تھا کہ زوم ان کر کے بھی اور زوم آؤٹ کر کے بھی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا یسٹرڈے کی اسپیچ میں کہ کیسے امام کے ساتھ کنیکشن بنایا جا سکتا ہے، ایک میتھڈالوجی جو ہے وہ امام نے دی حلول الشرائع سے، میں نے کوشش کری تھی آپ کو۔ اب آج بات کرتے ہیں دو چیزوں کی مجھے دو ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے، دو باتوں کو۔ ایک یہ کہ جب امام کے
آپ کمیونیکیشن کر کے پراپر لنک بنا لیں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ کیا ملے گا. ایک چیز اور بڑی سائنٹیفک وے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, میں آپ کو آج احادیث پڑھ کے سناؤں گا, اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور دوسری چیز کہ ہم پہ کیا واجبات ہیں اپنے امام کے لیے, جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے تھوڑی سی جو ہم پہ واجبات ہیں. بھائی اب بتائیے, اختیار بات ہو گئی, صاحب العصر والزمان کی میں نے بات کر لی, اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا بڑا مالک نہیں, ایسا بڑا صاحب, ایسا بڑا مالک, اس مالک کے ہم نوکر بھی نہیں نا. اگر نوکر ہوں, آپ کو پتا ہے امام, آپ جو بھی جاب کرتا ہے آپ کو پتا ہے جو جاب کرتا ہے اس کو وہاں سے آفر لیٹر ملتا ہے, وہ ہوتا ہے اس کا نوکر. اور جو آفر لیٹر ملتا ہے تو آپ پکڑ کے چلتے ہیں, ہم اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں. تو اگر امام کی کمپنی میں یہ جو سسٹم ہے, کمپنی کا مطلب جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ, اگر کسی کو جاب مل جائے تو کنڈیشن ہی دوسری ہے, کنڈیشن اتنی دوسری ہے, وہی والی بات ہے. پھر آپ اوپر چلے جائیں, عالم لاہوت کے اوپر والے لیول پہ اختیارات ہے. پھر یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی, یہ وہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگین بڑی مختلف چیز بتا رہا ہوں, ایک چیز کا ریفرنس ہے, اتھینٹک کتابوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ بھائی کون سی جاب مل رہی ہے, اگر امام کے اس سسٹم کی آپ کو ایک چپراسی کی بھی نوکری مل جاتی ہے, اور پھر آپ مینیجر ہوتے جائیں, پھر سینئر مینیجر ہوتے جائیں, پھر وی پی ہوتے جائیں, پھر جتنے آپ کا لیول بڑھے گا آپ کے اختیارات بڑھتے. یہ تو ہے امام کے نوکر, میں نوکروں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں, آسان سمجھانے کے لیے, کہ کمپنیز میں تھرڈ پارٹیز کو بھی کچھ دیا جاتا ہے نا. کوئی کمپنی ہے, اب اس نے اپنے نوکر نہیں رکھے, وہ تھرڈ پارٹی کو کام دیا ہوا ہے. اب وہ ڈائریکٹ کمپنی کا ہائر وہ مینیجر نہیں ہے, وہ اس کا چپراسی نہیں ہے, اس کے پاس اس کمپنی کا کارڈ نہیں ہے, مگر پھر بھی اس کے بھرم ہوتے ہیں پورے, اس کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں. چاہے تھرڈ پارٹی بھی ایک اور کسی کو آؤٹ سورس کرتی ہے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. اب یہ آپ آؤٹ سورس کرتے جائیں, کیونکہ جتنی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, جو بگ آرگنائزیشن ہوتی ہیں, وہ تھرڈ پارٹی, فورتھ پارٹی, ففتھ پارٹی اس میں ہوتا ہے. اب جو عالمین کا سسٹم چلا رہا ہوگا, اس نے اپنی ہیرارکی رکھی ہوگی, اس کو بھی چھوڑ دیجیے. ہم وہ بھی نہیں ہیں, ہم تو نوکر بھی نہیں ہیں, مگر پھر بھی میں نے کل بھی کہا تھا, پریٹینڈڈ منسوب تو اپنے آپ کو کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں, صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم بھی آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں, مولا پریٹینڈ کر رہے, کوئی آفر لیٹر نہیں ہے, تھرڈ پارٹی آفر لیٹر بھی نہیں, فورتھ پارٹی آفر لیٹر بھی نہیں, کچھ کاغذ ہی ایک ٹوٹا بھی نہیں ہے کاغذ کا. بغیر اس ٹکڑے کاغذ کے آپ پھر بھی جو, کیونکہ کمپنی, کیونکہ سسٹم اتنا بڑا, اختیار اتنے زیادہ ہے امام کے, اس کے جب آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو بھیا کچھ تو آپ کو اس کو دینا پڑے گا نا, ایک حق ہوگا نا آپ کو, کیونکہ آپ ان سے منسوب کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ایک حق ہے. وہ 5 حقوق ہے امام کے ہم پہ, ہمیں امام کے لیے وہ 5 چیزیں کرنی چاہیے, وہ آپ کو بتانا ہے اور بات کو ختم کرنا. تو میرے خیال میں ہم شروعات کرتے ہیں بات کی کہ اگر امام سے کمیونیکیشن, اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے, ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں, یہ باتیں کر کے مکس نہ ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ کیونکہ آپ تو کمپنی میں کام نہیں کرتے تو امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. امام کی آرگنائزیشن میں کام کر کے کمیونیکیشن ایسا نہیں ہے وہاں, بالکل. ادروائز وہی جو میں کل کہہ رہا تھا, ادروائز امام یہ نہ کہتے کہ مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو, یہ اوپن اسٹیٹمنٹ ہے, یہ سب کے لیے ہے, جو بھی چاہے امام سے کمیونیکیٹ کر لے, جو بھی چاہے امام سے کمیونیکیٹ کر لے. اب
اب جو ازیوم کرتے ہیں کہ کوئی کمیونیکیٹ کر کے امام کے اس لیول پہ معرفت کے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے تو اب اس کو اجر کیا ملے گا، بات آج اس کی کرتے ہیں۔ تو اب اجر جو ملے گا وہ میں 2 کتابوں سے آپ کو 3 اجر پڑھ کے سناؤں گا بس، اور پھر میں اپنی بات کو ان 5 جو ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ بار دیگر صلوات صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ ریفرنس لا رہا ہوتا ہوں کتاب کا نام اور پیج نمبر کے لیے، غیبت نعمانی پیج نمبر 644 حدیث نمبر 449۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآلِ محمد۔ حدیث سنیے گا، بہت خوبصورت حدیث۔ اچھا بلیک اینڈ وائٹ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ڈکرپٹ ہوئی ہوئی حدیث ہے، یہ اس کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں۔ جب امام کا ظہور ہوگا، اب ذرا سنیے گا الفاظ، جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ روئے زمین پر، پوری زمین پر، ہر ملک میں اپنے نمائندے، اپنا ایک ایک آدمی اپنے نمائندے روانہ کریں گے اور ان سے فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اور ان سے فرمائیں گے کہ تمہارے لیے تمہاری ہتھیلیوں میں ہدایت ہے، تمہارے لیے تمہاری ہتھیلیوں میں ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی مشکل معاملہ درپیش ہو تو اپنی ہتھیلی پر درج ہدایت کو دیکھ لو، اس پر عمل کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے نہیں، اپنی ہتھیلیوں پہ، یعنی کہ امام ایک یہاں تو میں نے فون، اور پھر وہی گالی، یہ آج کی ٹیکنالوجی، جو ٹیکنالوجی جانتا ہے آج سے 10 سال پہلے ایسا فون نہیں تھا۔ چلیں اور پیچھے چلے جائیں، آج سے 20 سال اور پیچھے چلے جاتے ہیں، آج سے 35 سال پہلے بالکل وہ بڑا والا ایرکسن آتا تھا، جو لوگ جن کو یاد ہوگا، 35 سال پہلے ڈیفینیٹلی بڑا والا جو سونی ایرکسن کا فون آتا تھا، پاکٹیل والا، جس میں سم نہیں ہوتی تھی، دوسرا، جی ہاں ہاں جی ہاں وہ ہوتا تھا۔ آپ یہ بتائیں، یہ تھا 30 سال پہلے، اباؤٹ 30 ایئر پہلے۔ 30 سال بعد کیا ہوگا؟ آج 30 سال پہلے گئے یہ تھا، 30 سال بعد کیا یہ ہوگا؟ اگر لینئر سسٹم ہم بنائیں، لینئرسٹ چلیں تو ڈیفینیٹلی 30 سال بعد یہ نہیں ہوگا۔ تو بھیا ممکن ہے 30 سال بعد یہ ہو، 30 سال بعد یہ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے نمائندے جو ہیں ان کو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اپنی ہتھیلیوں پہ پوچھیں گے اور ہتھیلیوں پہ جواب آئے گا امام کا۔ یہ ہے کمیونیکیشن، یہ ہے کمیونیکیشن، یہ ہے کمیونیکیشن۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ جب امام جب ظہور ہوگا، جب امام اپنے موالیوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو دیکھیں گے تو ان کی عقلوں کو کامل کر دیں گے اور ان کی جو افہام ہے، فہم ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کو مکمل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا کہ جب بھی امام کے پاس ان کو جانا ہوگا تو 2 طریقے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ وہ بادلوں پہ سوار ہوا کریں گے اور بادل ان کو امام کے پاس پہنچا دیں گے، ایک میتھڈ لکھا ہے۔ اور دوسرا میتھڈ لکھا ہے کہ وہ سوئیں گے اپنے گھر میں، اٹھیں گے وہاں امام کے پاس۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کیا؟ یہ E=mc² ہوا۔ یہ ٹائم جو ہے ختم ہو گیا، ڈسٹینس جو ہے ختم ہو گیا، S=vt، T کو 0 کر دیا تو S=v ہو گیا، صحیح ہے نا؟ T کو 1 کر دیا تو ٹائم ختم کر دیا، ڈسٹینس اور ویلوسٹی وہ کھٹ سے ادھر چلے گئے۔ تو یہ دونوں اختیارات امام کے نوکروں کے پاس، ہم جیسے لوگ، عام لوگ جس کی معرفت ہو جائے۔ اور تیسری چیز، اور یہ زبردست حدیث، یہ بھی بہت اعلیٰ حدیث ہے، چھانٹ کے لکھی ہے میں نے حدیث ہے، یہ بھی اسی پیج پہ غیبت نعمانی کی 449 پیج پہ لکھی ہے اور امام جعفر صادقی سے روایت ہے۔ جب امام آئیں گے تو اپنے لوگوں کو، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اپنے لوگوں کو روم روانہ کریں گے، یورپ، امریکہ، یہ سب یورپین ایریا آتا ہے، آپ کو پتا ہے،
اس علاقے میں روانہ کریں گے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں امام رجت میں، میں نے سوچا تھا رجت پہ بھی گفتگو کروں مگر حقیقت میں ٹائم نہیں ملا، کیونکہ وداؤٹ یہ ٹاپکس کو انڈرسٹینڈنگ جب تک امام کی نہیں ہوگی رجت نہیں سمجھ آ سکتی، ورنہ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. تو جب تک معرفت امام پہ نہیں ڈسکس ہو سکتا ہے رجت پہ بات ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ رجت ویری ویری یونیک ٹاپک اور بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے کہ جب امام آئیں گے واپس رجت میں پلٹ کر آئیں گے، اور جب امام کے جو ساتھی ہوں گے جو امام کے 313 کا آپ نے نام سنا ہے، مگر خالی 313 نہیں ہوں گے، ہر ایک 313 میں ہر ایک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ خالی 313 ہوں گے. تو جو لاکھوں کی یعنی کہ امام کے نوکر یہ 313 ان کے نوکر اور ان کے نوکر اور ان کے نوکر پیچھے جا کر یہ ان کی بات ہو رہی ہے. جب امام آئیں گے تو اپنے لوگوں کو روم بھیجیں گے، یورپ بھیجیں گے. وہ لوگ اپنے وہ کیا کریں گے، وہ لوگ اپنے پیروں پہ کچھ لکھیں گے، یہاں لکھیں گے کچھ، اپنے پیروں پہ کچھ لکھیں گے اور سمندر پہ چلنا شروع کر دیں گے، سطح سمندر پہ چلنا شروع کریں گے، پانی پہ چلنا شروع کریں گے. جب یہ عیسائی یورپین رومی قوم جب یہ دیکھے گی تو کہے گی یہ معجزہ تو جیسس ہمارے عیسیٰ دکھاتے تھے اور یہ امام کے نوکر دکھا رہے ہیں. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کہیں گے کہ یہ تو معجزہ عیسیٰ دکھاتے تھے اور یہ عیسیٰ والا معجزہ جب ان کے امام کے نوکر دکھا رہے ہیں تو امام کیا ہوں گے، امام کیا ہوں گے. اور یہ کہے کہ عیسائی امام پہ ایمان لے آئیں گے. یہ عیسائی جو ہیں امام پہ ایمان لے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ بھی تو امام کے پیچھے ہیں. جب عیسیٰ پیچھے ہیں تو عیسائی خود بخود پیچھے ہیں. مگر کچھ عیسائی اس میں ہوں گے جو عیسیٰ کو انکار کریں گے، کیونکہ اب عیسیٰ معجزے نہیں دکھا رہے ہیں. کچھ عیسائی ایسے ہوں گے جو انکار کریں گے. اس وقت انکار کے بعد والے جو عیسائی ہوں گے، کچھ عیسائی تو یہ ہوں گے جو جیسے جیسس کو دیکھیں گے ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور عیسیٰ کہیں گے کہ میں امام کے پیچھے ہوں تو تم لوگ بھی پیچھے ہو کے مان لیں گے. مگر وہ عیسائی جو کہیں گے نہیں یہ شاید کوئی اور ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہاں یہ تو کنفرم بات ہے کہ یہ عیسیٰ دکھاتے تھے معجزہ، اور یہ عیسیٰ کے یہ امام کے نوکر یہ معجزہ دکھا رہے ہیں، تو ان کا امام کیا ہوگا. ان کے نوکر جو ہیں نا، ان کے نوکر کے نوکر 313 نہیں ہے، ان کے نوکر جو ہیں وہ عیسیٰ کے برابر ہیں، تو امام کیا ہوں گے. یہ کہہ کے ان پہ لے آئیں گے ایمان. اور لاسٹ بہت ساری چیزیں مگر صرف چند چیزیں. پھر جب امام آئیں گے اور جو امام کے جو حواری ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، جو ہم جیسے عام لوگ ہوں گے، جو نوکر کے نوکر ہوں گے، خطبہ نمبر 136 نہج البلاغہ، بھائی نہج البلاغہ سے سب واقف ہے. خطبہ نمبر 136 میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میرا قائم آئے گا تو وہ اور اس کے حواری، اس کے سب لوگ جو ہیں، اس کے ماننے والے، اس کے محب، زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور اپنے خزانوں کی چابیاں ان کو دے دے گی. یعنی کہ کوئی سونا، چاندی، گولڈ، ڈائمنڈ، واٹ ایور، بلیک گولڈ، آئل کی بات کریں، جو بھی ہے وہ سب ان کو دے دے گی. کیسے دے دے گی؟ چھوٹی سی ڈسکس کر کے بات کو ختم کر. کیوں دے دے گی؟ بھائی یہ بتائیے کہ اس وقت جو تیل زمین سے نکال رہے ہیں یہ علم کو ہی تو استعمال کر کے نکال رہے ہیں. اور یہ وہی والی بات ہے، یہ ریلیٹو نالج کو استعمال کر رہے ہیں، ایبسلیوٹ نالج کو استعمال کریں گے تو سب ملے گی یا نہیں؟ ہر ایک کے پاس، ہمارے پاس، آپ کے پاس، جو مولا کے ساتھ اٹھے گا اس کے پاس وہ اختیار ہوگا، اس کے پاس وہ اختیار ہوگا کہ زمین کو کہے گی کہ سونا اگلو تو وہ اگلے گی. تو یہ اختیارات ہے، میں نے بتایا تھا. اور یہی تو اختیار کن کہلاتا ہے، یہی تو اختیار کن کہلاتا ہے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا.
تو آپ دیکھیے یہ صرف ایک چیز کو کھولنے سے، صرف علم کو کھولنے سے دیکھیے تمام چیزیں خود بخود آپ کو. تو اختیار امام کا آپ نے دیکھا، اور پھر امام سے جو رابطے میں آ جائے اس کا. اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ بتائیے کہ یہ تو ہوگا سب رجت میں، یہ تو ہوگا سب رجت کے اندر. تو بھائی رجت تو ابھی ہو نہیں رہی ہے، اب کیا کریں؟ رجت تو ابھی نہیں ہے، ابھی کیا کریں؟ آج کیا کریں؟ اصول کافی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 298 and 299 مولا کہتے ہیں کہ جس نے بھی میری حقیقی معرفت حاصل کر لی، جس نے بھی میری حقیقی معرفت حاصل کر لی، اس کے لیے میرا ظہور اور میری غیبت برابر ہے. تو آج بھی اگر حقیقی معرفت امام زمانہ ہو جائے تو یہ جتنی 3 کیریکٹرسٹک جو میں نے بتائی ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں اور امام سے کمیونیکیٹ کر لیں. آج بھی آپ پیروں پہ جو مولا کہیں گے وہ لکھیں اور پانی پہ سفر کر لیں. آج بھی بادل کو کہیں آؤ مجھے لے جاؤ، بلکہ میں بادل پہ کیوں سوار ہو کے جاؤں، میں کہوں کہ مجھے وہاں جانا ہے اور بس میں وہاں پہنچ جاؤں. یہ اختیارات امام نہیں، یہ اختیار نوکر امام کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کو بس یہ ہے معرفت کا ریزلٹس، یہ ہے معرفت کے ریزلٹس. اب بتائیے ذرا غور کریں ایک چیز پہ. آپ زیادہ تر لوگ مجھ سمیت یہاں آئے ہیں امریکہ، کتنی ایفرٹ کری تھی یہاں آنے کی آپ جانتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو پتہ نہیں کتنے سال لگائے پھر ادھر آئے. ایسا ہی ہے. ملا کیا مل گیا بھائی؟ میں خدایا ہوں، ایسا نہیں ہے. کیا ملا؟ نہیں ڈالر کتنے، کیا زمین کو ٹھوکر لگائی اور اتنے تو نہیں ملے نا کہ زمین کو ٹھوکر نکالی اور سونا نکلے. لگائے مجھے بھی دے دے تھوڑا سونا، پھر تو سونا تو نہیں نکل رہا ہے. اب یہ بتائیں اگر اتنے ہی ٹائم جتنا ٹائم امریکہ آنے کی ایفرٹ میں لگایا ہوتا، اگر اتنے ہی ٹائم امام کی معرفت میں لگایا جاتا تو آپ کو کیا ملتا؟ بھائی کم سے کم بائیڈن کی جگہ ملتی ہے نہیں؟ یہ منیمم کی میں نے بات کہی، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کم سے مطلب میں کہا کم سے کم بتانے والا ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے بتایا. تو ہم نے کوشش نہیں کری، صرف اتنی ہی کوشش کر لیتے. وہ جی آری دے رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہا ہے تو اس کا، اور ادھر بھاگم اور ادھر بھاگم اور یہ، اور رات بھر سوچ رہے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو یوں ملے گا، یوں ملے گا، یوں ملے گا. کہیں نہیں لکھا تھا کہ امریکہ جاؤ گے تو زمین سے سونا اگلے گی. کوئی نہیں کلیم، کہیں نہیں لکھا ہے کہ جب وہاں جاؤ گے تو پریزیڈنٹ سے، وہاں کے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے موبائل فون پہ ہاتھ پہ ذرا اس سے کمیونیکیٹ کر لو کہ وہ تمہیں بتائے گا بھائی کیا کرنا ہے نیکسٹ. وہ نہیں بتائے گا. کہیں نہیں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ جب آپ امریکہ جائیں گے تو آپ کو پاکستان جانے کے لیے بادل آ کے آپ کو لے جائے گا. کہیں نہیں لکھا. انڈیا جانا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ رات میں امریکہ میں سوئے صبح انڈیا پہنچے ہوئے. کہیں نہیں لکھا ہے. مگر جو لکھا ہوا ہے اور کسی ایرے غیرے کا نہیں لکھا ہوا، امام کے قول لکھے ہوئے ہیں. اور یہ امام اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد ہے. اور محمد اپنے لبوں کو جنبش ہی نہیں دیتا جب تک وہ یہ پروردگار نہ ہو. نعرہ حیدری، نعرہ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسا ہے نا. اب بتائیے
یعنی کہ یہ پروردگار نے اماموں کی زبانی ہمیں بتایا، مگر ہم نے کہا نہیں ہم تو امریکہ جائیں گے خالی۔ بھائی کائناتوں کو مسخر ہم نے تمہیں عالمین کو مسخر کیا ہے، چاند اور تاروں کو مسخر کیا ہے۔ مسخر کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹل کنٹرول۔ ٹوٹل کنٹرول، اور کنٹرول کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے to get the desired response from the system۔ لے آؤ نا ذرا ڈیزائر رسپانس لو، ذرا کبھی سورج سے مل سکتا ہے، پتا چلا مل سکتا ہے، ارے دکھایا نہیں کیا علی نے سورج کو اپنی انگلی پہ پلٹا کے؟ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اچھا کیا یہ علی کا اختیار نہیں تھا؟ نا 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 نا، یہ علی کا اختیار نہیں تھا، یہ تو خالی ٹیچ کیا ہمیں۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ علی نے ایک بار سورج کو جو پلٹایا تو بڑا پسینہ علی کو آیا، نہ نہ نہ، یہ تو وہ ہیں، یہ تو ہستیاں وہ ہیں کہ جب سلام کرتے ہیں سورج کو تو کہتے ہیں کہ اے جدید مخلوق تم پہ سلام، ارے نئی مخلوق تم پہ سلام، جب کچھ بھی نہ تھا، جب تھا بھی نہ تھا، جب سورج کا وجود بھی نہ تھا، تب یہ ہستیاں تھیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علی نے بڑا مشکل کام کر دیا، سورج کو پلٹا دیا، نہ، یہ تو مولا بتا رہے ہیں یہ تو تمہارے لیے ہے، مسخر کیا ہوا ہے۔ ایک بار حقیقی ولایت امیر المومنین پہ آؤ تو صحیح، یہ معرفت امام جو ہے یہ ولایت امیر المومنین ہی تو ہے۔ اس معرفت امام کا جو نعرہ ہے وہ علی ولی اللہ ہے، ایک لفظ میں اگر بتایا جائے، کیونکہ 14 جب محمد ہیں تو 14 کے 14 علی بھی ہیں، اور ان کی پہچان علی ولی اللہ ہے، ان کی پہچان علی ولی اللہ ہے۔ بات کو میں پہنچا پایا، بات سمجھ رہے یہ ہے، یہ ریزلٹ ملے گا تو ہم ایفرٹ نہیں کرتے، ایک بار ایفرٹ کر کے دیکھیں کیا ملے گا، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ الفاظ تو اس میں یہاں الفاظ ہو ہی نہیں سکتے، الفاظ کم ہیں، ریزلٹس کہیں زیادہ ہیں۔ درود بھیجے محمد والے میں۔ بس اب ریزلٹ کی ہم نے بتا دیا، تھوڑا سا بریفلی آئیڈیا دے دیا، ادروائز اس کے اوپر تو وہی والی بات ہے کہ ایک نیا چیپٹر ہے، کئی تقاریر ہو سکتی ہیں کہ کیا کیا ریزلٹ، کیا کیا ہمیں اس کے جو ہے ثمرات ملیں گے، کیا کیا ہمیں اس کے جو ہے فائدے ملیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کیا کیا ملے گا۔ تو خیر پھر ہم جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں ہم پہ 5 چیزیں واجب ہیں، یہ 5 چیزیں واجب ہیں قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 1 جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ معرفت امام زمانہ، اور معرفت آپ جانتے ہیں معلومات امام زمانہ نہیں، منیمم معرفت امام زمانہ۔ تو اگر معرفت امام زمانہ ہے، اگر جس کے پاس معرفت امام زمانہ نہیں ہے، آپ کو جاننا ہے بات ڈسکس ہو چکی ہے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور جاہلیت کی موت کفر کی موت ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ انتظار امام زمانہ، انتظار امام زمانہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 159، سورہ الانعام آیت نمبر 159، انتظروا وإنا منتظرون، تم لوگ بھی انتظار کرو اور پروردگار کہتا ہے میں بھی انتظار کروں۔ آپ کو اس دن میں نے سورہ رات کی آیت نمبر 43 میں بتایا تھا، جہاں پروردگار کہتا تھا کہ میں کافی، اور جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہے وہ کافی، یعنی کہ میں اور علی کافی ہے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے۔ مطلب اللہ لا شریک کے ساتھ علی شریک ہو رہا تھا، ایسا ہی ہے ایک خصوصیت میں، کیریکٹرسٹک میں، ذات میں نہیں، میں نے اس دن بھی ڈسکس کیا
یہاں بھی ایسی چیز ہے، مگر یہ علی نہیں، یہاں آپ لوگ مجھ سمیت شریک ہیں، اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں امام کا، یعنی کہ اس پروردگار کے ساتھ ہم بھی شریک، پروردگار کہتا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب انتظار کا کیا مطلب ہے؟ انتظار کا مطلب کہ ہر لمحے یاد رہے جو کل ڈسکشن ہوئی ہے، جو کل ڈسکشن ہوئی ہے، کہ خیال رہے کہ امام ہیں، انتظار یہ نہیں کہ امام آئیں گے، انتظار کرو کب آنکھیں کھلیں گی، کب آنکھیں کھلیں گی، انتظار کرو، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 1 مہینے ہمارا انتظار نہیں کیا، اس کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب یہ ذرا کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ جس نے 1 مہینے مولا کا انتظار نہیں کیا، 1 مہینے میں 1 دن بھی، اس کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جس نے پورے سال میں 1 دن بھی انتظار نہیں کیا، وہ جب مرے تو اس کو کافروں کے قبرستان میں دفناؤ۔ انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، یا انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے کہ امام کے انتظار کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے انتظار امام، جو خدا نے حکم دیا ہے کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ 2 چیزیں۔ نمبر 3 عجیب سی ہے مگر قرآن کی آیت ہے، میں کیا کروں؟ اپنے امام پر خرچ کرنا واجب ہے۔ اب کہاں لکھا ہے قرآن میں بھائی خرچ کریں؟ ہم کیوں خرچ کریں؟ ہمارا پیسہ ہے، کیوں خرچ کریں؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف، سورہ بقرہ آیت نمبر 261 and 262، دونوں ایک ہی طرح کی آیت ہے۔ 262 میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی سبیل میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی سبیل میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی سبیل میں، سبیل اللہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب کیا ہے سبیل اللہ؟ اگر میں ڈائریکٹ ٹرانسلیشن لوں تو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ ہے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مگر رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن کافی اور ٹرانسلیشن کرتے جاؤ، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ اطرت اہل بیت۔ تو جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ سبیل اللہ کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں نحنو سبیل اللہ، ہم اللہ کی سبیل ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ کچھ نہیں، خالی ولایت امیر المومنین ہے۔ پتہ یہ چلا ولایت امیر المومنین کی پرچار میں اللہ کی رائے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس غریب کو پیسے دینے چاہیے، کوئی شک نہیں، مگر ولایت امیر المومنین پہ خرچ کرنا سبیل اللہ ہے، اکارڈنگ ٹو امام۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ سبیل اللہ ولایت امیر میری ولایت ہے، اس پہ خرچ کرنے کا حکم ہے۔ ایسی حدیث ہے کہ میں کیا بولوں تو پھر مسائل ہو جائیں، مگر یہ لکھی بھی حدیث ہے، میں ایک کا ریفرنس اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں بھیا کہ میری جان چھوٹے، میرے اوپر الزام نہیں ہے، کتاب کا نام بتایا، کوئی بوگس کتاب ہو نا میں ذمہ دار، موسٹ اتھینٹک کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں، بوگس کوئی کتاب نہیں۔ غیبت نعمانی امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں لکھی ہوئی کتاب ہے، آج سے کم 1200 سال پہلے، فرسٹ ایور بک ریٹن آن امام زمانہ، غیبت کی پہلی کتاب ہے غیبت نعمانی، اتنی پرانی اور اتنی اتھینٹک کتاب ہے۔ کمال الدین فی اتمام نعمہ دوسری تیسری کتابیں جو امام زمانہ پہ لکھی گئی، موسٹ اتھینٹک کتابوں سے اصول کافی آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 11ویں امام کے زمانے میں اور پھر امام زمانہ کے زمانے میں کمپلیٹ ہوئی یہ کتاب۔ میں نے صرف انہی 3 کتابوں کو آپ کو مستقل ریفرنس دیے، تو اب اگر کوئی ان کتابوں کو بھی نہ مانے تو بھیا وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ میں نے کتاب کا نام بھی بتایا ہے، حدیث نمبر بھی بتائی ہے، پیج نمبر بھی بتایا ہے، اب میری جہاں یہاں سے جان چھوڑ گئی ایسا ہی۔ تو 2 میں نے آپ کو
یہ بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ ہے یہ، اللہ کی راہ ہے ہی یہ۔ اب اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کو ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جو فارمولا ہے، جو بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں یہ بتائیں کہ آپ جو بزنس کرتے ہیں، آپ لوگ $1 خرچ کر کے آپ کو کتنا بینیفٹ مل سکتا ہے؟ مطلب 1:2 کتنا ریشیو ہو سکتا ہے؟ $1 خرچ کیا، $1 خرچ کیا، $10 مل سکتے ہیں، 10%، ملٹیپلائی بائی 10 ٹائم، ایسا ہی میکسیمم آپ کیا سوچ سکتے ہیں کتنا ملے گا یہاں within America؟ کتنا مل سکتا ہے؟ 10 ٹائم، 20 ٹائم، 30 ٹائم، 40 ٹائم، 100 ٹائم، 200 ٹائم، 3، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ 300 ٹائم کبھی ملے گا، 400 ٹائم کبھی ملے گا۔ قرآن کہتا ہے 700 ٹائم ملے گا۔ قرآن کا کلیم ہے سر، 700 ٹائم۔ کسی کو چاہیے میں حدیث قرآن کی آیتیں دکھاؤں، حدیث نہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو سبیل اللہ پہ خرچ کرے گا اس کو 700 ٹائم، 700 ٹائم اس کا جو ہے رزلٹ ملے گا، اس کا جو ہے آپ کو جو ہے فائدہ ملے گا، پروفٹ ملے گا، اتنا فائدہ ہے۔ اب وہی والی بات ہے جو اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم خود بے وقوف بزنس مین ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب یا دو باتیں، یا اللہ کا کلام جھوٹا، یا مان لو کہ ہاں بھائی اللہ کا کلام ہمیں نہیں پتا، یہ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو۔ ہاں لا زیادہ اچھا ہے، جو امریکہ کا قانون ہے وہ زیادہ، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اپنے بزنس کی MBA میں BBA میں، وہ زیادہ پاورفل ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی وہ صحیح ہو۔ مگر اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے 700 ٹائم آپ کو زیادہ اس کو ملے گا۔ اب بتائیے فائدہ، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر میں نے آپ کو بتایا، چوتھا، امام کے لیے دعا کرنا، دعا امام زمانہ۔ اب عجیب سی بات ہے، میں 2-4 منٹ اوپر بات کو مکمل کروں۔ امام زمانہ کے لیے دعا، دعا تو جیسا میں کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ آپ بھی کمزور، میں بھی کمزور ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ امام کی تو اختیارات تو میں نے وہ بتائے ہیں، میں نے نہیں، جو امام نے بتایا آپ کو پڑھ کے بتایا میں نے، ایسا ہی ہے نا۔ ایسے امام کو دعا کی کیا ضرورت؟ ویلڈ کوسچن۔ اے اللہ، اللہم اے اللہ کل ولی کل حجت ابن الحسن، اپنے امام کو جو حجت ہے ابن حسن کے بیٹے حسن عسکری، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ، ان پہ بھی صلوات ہو، ان کے بابا پہ صلوات ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں ولیوں و حافظوں، ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عینا، 6 چیزیں، ولی بنا دے، ولیوں و حافظ بنا دے، و قائد و ناصروں و دلیلوں و عینا۔ اب یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ، او اللہ ان کو ولی بنا دے، اے اللہ ولی بنا دے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں اختیارات ان کے وہ ادھر تک جہاں تک ہماری سوچ نہیں جاتی، اور پھر ہمارے اپنے کام ہو نہیں رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ مولا کو بنا دے، مولا کو بنا دے، ایسا ہے تو دعا تو بیکار ہو گئی ہے نہیں۔ تو وہی پہ تو دعا یہاں کہتے ہیں کہ یہ واجبات ہے، دعا کی ضرورت امام کو کیا، ایسا ہی ہے تو کہ پروردگار کو سجدوں کی ضرورت ہے، پروردگار کو سجدوں کی ضرورت ہے۔ بس آپ سجدہ کرتے ہیں تو کیا پھر پروردگار رہتا ہے؟ نہیں، پروردگار کو سجدوں کی ضرورت نہیں، آپ اس کی مخلوق ہو، تم پہ واجب ہے سجدہ کرو، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آپ امام کی رعیت ہو، آپ دعا کرو امام کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فائدے اور بھی ہیں، بالکل ٹائم ختم ہے اس لیے میں اور اس کو آگے نہیں ایکسٹینڈ کروں، ادروائز اسی کے اوپر پورا 1 گھنٹہ بات ہو سکتی ہے۔ نیچے آتے ہیں اور لاسٹ 5واں جو ہم پہ واجب ہے امام کے لیے، وہ ہے اپنی مشکلوں میں امام سے مدد طلب کرنا۔
کیوں ہم امام سے اپنی مشکلوں میں کیوں مدد طلب کریں؟ کیوں؟ کیونکہ ظلمت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن آپ نے سنی ہوگی، بہت بار سنی ہوگی. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو میں اس کی جگہ نہ رکھوں جو اس کا مقام ہے، یہ ظلم ہوگا. موسٹ کامن جو ایگزامپل ان منبروں سے دی جاتی ہے اس ٹوپی کی دی جاتی ہے کہ اس کو پیروں میں رکھنا ظلم ہے، اس کی جگہ یہاں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس کا مقام ہے. بات سمجھ آ گئی؟ امام سے مدد نہ مانگنا جبکہ ہر بار صاحب العصر والزمان علمان علمان عربی میں کہہ کے اور پھر مدد نہ مانگنا، یہ ظلم ہوا. اس لیے امام سے مدد مانگنا واجب ہے. یہ 5 حق ہے ہم پہ: معرفت امام، انتظار امام، امام کی راہ میں خرچ کرنا، امام کی راہ میں خرچ کرنا. اچھا، امام کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ امام کو پیسے کی ضرورت ہے. نو نو، امام کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، امام کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں 700 ٹائم اس کا پروفٹ ہوگا. کر کے تو دیکھو، ایک بار کر کے تو دیکھو اس میں. اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ اب پھر وہی والی بات ہے جو ہم ہمیشہ ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کو کہ یہاں دکھاوا نہیں چاہیے. میں دے رہا ہوں اب یا پتہ نہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر چلیں دیکھا جائے گا. مولا وارث بھائی، کوئی اگر اب میری بات کو کوئی برا نہ لگے، میں بس آیا ہے تو مولا نے بولا ہوگا اسی لیے بول رہا ہوں. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسپانسر بائی ایکس وائی زیڈ. اگین میری بات کو غلط نہ سمجھیے گا، مولا دیکھ رہے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. وہی بھائی امریکن پوسٹ تھوڑی ہے کہ غلط نام غلط ہو گیا تو وہاں پہنچے گا نہیں ایڈریس پہ، ثواب ادھر ادھر پہ برابر میں پہنچ جائے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لینا غلط بھی نہیں ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نام نہ لیں. نام لے رہے ہیں، نو پرابلم، کوئی اس میں برائی بھی نہیں ہے. مگر جو آپ کی نیت ہے نا، وہ ہے اصل، وہ ہے اصل. آپ کی نیت کیا ہے؟ جتنی پاورفل نیت ہوگی، جس میں جتنی پاورفل نیت ہوگی، جس کے اندر میں نہیں ہوں گا، اس نیت میں جب آپ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی لاجیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی ڈیفینیٹلی بڑھی ہوئی ہوگی. تو یہ تیسرا آ گیا آپ کو امام کے نام پہ خرچ کرنا. چوتھا آ گیا امام کے لیے دعا کرنا. اور دعا پھر یہ سمجھ کے نہیں امام کے لیے تمہاری اوقات دیا تم دعا کرو گے، نہیں. امام کے لیے دعا ایسے کرنا ہے جیسے پروردگار کی عبادت کرتے ہو، جیسے پروردگار کی سجدہ کرتے ہو. تو سجدہ کر کے کیا وہ کوئی اللہ کو احسان دیتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کے اوپر حق ہے. پروردگار کی مخلوق ہوا، جب ہم مخلوق ہیں تو پروردگار نے کہا اس مخلوق کا حق یہ ہے کہ مجھے سجدہ کرو. یہ اس کی مطلب آپ مخلوق ہیں، حق ہے پروردگار کو سجدہ کرنا. اسی طرح ہم ریت امام ہیں. جب ہم امام کی ریت ریت ہے تب ریت کا بھی کچھ تو حق ہوگا نا. تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ مولا کے لیے دعا کریں، یہ سمجھ کے دعا کریں کہ مولا یہ آپ کا حق ہے. یہ سمجھ، وہی والی بات ہے. دونوں باتوں میں عمل ایک ہی کیا آپ نے، دونوں چیزوں میں عمل ایک ہی کیا آپ نے. دعا کے لیے بھی عمل کیا، دعا کے لیے بھی عمل کیا، اور دوسری کنڈیشن میں بھی جب امام کا حق سمجھ کے دعا کری تب بھی دعا کری، اور یہ سمجھ کے دعا کری کہ ہم امام کے لیے دعا کریں تب بھی دعا کری. دیکھنے والا بظاہر دونوں عمل ایک ہی ہیں، مگر رزلٹ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ ذرا امیجن کریں. اب یہ بتائیں تو یہ سمجھ کے امام کے لیے دعا کرے کہ ہماری دعاؤں سے امام محفوظ ہے، اس کو کیا ملے گا بھائی؟ اور کوئی یہ سمجھ کے، وہی والی بات، کو یہ سمجھ کے خدا کو سجدہ کرے کہ ہمارے سجدے سے خدا باقی ہے، تو اس کو کیا ثواب ملے گا یا ڈنڈے؟ بس یہی فارمولا یہاں ہے کہ امام کے لیے دعا کرنا ہے ریت سمجھ کے، ریت سمجھ کے دعا کرنا ہے. اور آخری میں ہر مشکل میں امام کو کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ وہی تو کل کی پوری اسپیچ اس پہ ہوئی تھی کہ مولا کہتے ہیں توقیع امام زمانہ میں. 1 منٹ اور لوں گا صرف بتانے کے لیے توقیع کس کو کہتے ہیں.
توقی کہتے ہیں دیکھیں ایک حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ نے بیان کری اس کو حدیث کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی جو اللہ کا قول ہوتا ہے ڈائریکٹلی، رسول اللہ ڈائریکٹلی اللہ کے لفظوں کو بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تیسری چیز ہوتی ہے اماموں کے قول، یہ بھی ہمارے یہاں ان کو حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ تمام محمد ہے، صحیح ہے، اماموں کے قول۔ اچھا اب جتنے اماموں کے قول ہیں وہ کسی نہ کسی راوی کے تھرو آئے ہوں گے، اس نے اس سے کہا، 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 اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا اور وہ یہ حدیث صبح چھٹی سر۔ تو بات یہ کہ اب اس طرح کی اگر بات ہے تو یہ ایک یہ حدیث ہے۔ اب یہ والی جو حدیث ہے اس کے اندر بیچ میں جو راوی ہیں، راویان ہیں، وہ اوپر نیچے ہونے کی 1% پاسبلٹی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ منسوب امام سے ہے حدیث تو اب اس کی ویلیو ہے، بالکل جیسے یہ کپڑے کی منسوب امام سے ہو گئے تو ویلیو، تو امام سے منسوب ہے، ممکن ہے پاسبلٹی ہے کہ اس میں اوپر نیچے ہو، مگر توقیع اس کو کہتے ہیں جو امام کی غیبت صغریٰ میں امام سے کوسچن، ریٹن کوسچن لکھے اور امام کے گھر میں دیے جاتے تھے اور امام ان ریٹن کوسچن کا ریٹن آنسر دیتے تھے۔ امام کے ہاتھ کے ریٹن اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں توقیع امام زمانہ۔ اب بتائیے حدیث میں پاسبلٹی ہے کیونکہ بیچ میں غیر معصومین موجود ہیں، مگر توقیع میں کوئی غیر معصوم موجود نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ بند ہو۔ درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کب سے بند ہو؟ درود بھیجیں ایک بار محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو توقیع کیا ہے؟ توقیع جو ہے وہ امام کے ڈائریکٹلی ریٹن اسٹیٹمنٹ آف امام زمانہ کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں توقیع۔ توقیع کس کتاب میں سب سے پہلے آئی ہے؟ کمال الدین فی اتمام نعمہ، شیخ صدوق صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر توقیع کو، تمام جتنی امام کی توقیع ہے اس کو جمع کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو توقیع آخری آئی ہے وہ شیخ مفید جو شیخ صدوق کے اسٹوڈنٹ ہیں اور شیخ توسی کے استاد ہیں، ان کے پاس آئی ہے، تو تھوڑی سی ہے، زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے، لائک 8-10 پیج سے زیادہ نہیں ہے جو اس کے اسٹیٹمنٹس ہیں گے۔ اس توقیع کے اندر امام فرماتے ہیں مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو۔ اب کر لے بھیا کوئی توقیع پہ انگلی اٹھائے تو اٹھائے، میں نہیں اٹھا سکتا کوئی بھی۔ ہمارے یہاں تمام علماء، بہت سارے آپ کو پتا ہے بہت ساری باتوں میں اختلاف ہے ہمارے اندر بھی، مگر توقیع کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو۔ جب امام کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سرگوشیاں کیوں کیا کرو بھائی، تو سرگوشی کا مقصد کیا ہے کہ اپنی مشکل میں مجھ سے پوچھو، تو اپنی مشکلوں میں مجھ سے پوچھو، میں جواب دوں گا، میں سولوشن سالو کریں گے آپ کے بیٹھے۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اختیار کتنے ہیں، اختیار کی انتہا نہیں، تو اتنے اختیار والا امام آپ کے چھوٹے چھوٹے جن کی ویلیو نہیں ہے وہ کیا نہیں حل کر سکتے؟ اب ایک آخری جملہ اور بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اب یہ بتائیے، امام کا اختیار میں نے بتا دیا، اب آپ یہاں کے پریزیڈنٹ سے آپ کی ہو گئی ملاقات، میٹنگ فکس ہو گئی، آپ جائیں گے اور کہیں گے بائیڈن بھائی یہ بتائیں کہ میرا مسئلہ ہے، میرے جو گھر کا وہ 1000 میرے جو فلیٹ ہے میرا 1400 کرایہ ہے، وہ 1 مہینے کا میں نے نہیں دیا ہے، آپ وہ دلوا دیجیے پلیز سر۔ تو مجھ سے بیوقوف آدمی نہیں ہوگا کہ یار تم جا رہے ہو بائیڈن کے پاس اور تم 1400 مانگ رہے۔ بات سمجھ آئی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اب آپ جب
امام سے مانگے تو کیا مانگیں گے؟ امام سے مانگنا یہ چاہیے اے مولا مجھے آسمان اور زمین کی تمام دولت تمام خزانے دے دو، اور میں جانتا ہوں کہ تم تمام خزانے مجھے دے دو گے تب بھی تمہارے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے حق، یہ ہے حق کہ آسمان کی بھی تمام دولت لوں گا، زمین کی بھی تمام دولت لوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے خزانے میں ایک تنکا برابر ذرہ برابر بھی کمی فرق نہیں آئے گا مجھے سب دینے کے باوجود، کیونکہ اختیاری امام کا اتنا ہے، اختیاری امام کا اتنا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں اختیار امام۔ درود بھیجے محمد یہ ہے امام ہمارے۔ بہت کچھ بات ہو سکتی تھی مگر یقیناً ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں بات ہو پائی۔ ایک اور درود بھیجے محمد۔ ایسا امام، ایسا اختیار رکھنے والا امام کہ جس کے رعیت کے اختیارات خدائی ہوں تو اس کے اپنے اختیارات کیا ہوں گے؟ ایسا امام خون کے آنسو رو رہا ہے، ایسا امام خون کے آنسو روتا ہے۔ زیارت ناہیہ میں بہت بار سنا ہوں امام کہتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں اپنے جد حسین، میں خون کے آنسو روتا ہوں بی بی زینب کی رضا کے لیے، میں خون کے آنسو روتا ہوں اس حسین کی 4 سالہ شہزادی سکینہ جو تماچے لگے ان پہ خون کے آنسو ہمارا امام روتا ہے۔ ہاں عزاداروں 13 محرم آ گئی، ہاں عزاداروں یہ جو قافلہ 11 محرم کو چلا تھا، ہائے یہ جو قافلہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں، میرا امام، میرا امام، میرا امام جو ہے مظلوم امام، جو امام ہے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ امام کا سر توق نے نہیں جھکایا تھا، امام کا سر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جھکا رہا۔ کسی راوی کسی نے پوچھا او مولا کیوں سر جھکا ہے تمہارا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جھکا ہے سر تو اس لیے کہ آل نبی کی مستورات، آل نبی کی مستورات کبھی بازاروں میں ہیں کبھی درباروں میں ہیں، اور بازار بھی شرابیوں کا، دربار بھی شرابیوں کا۔ ہاں عزاداروں 13 محرم آ گئی، اب جو بنی اسد کی عورتیں کربلا کے پاس جب فرات سے پانی لینے آتی ہیں تو دیکھتی ہیں میدان خون سے بھرا ہوا ہے، لاشوں پہ لاشیں موجود ہیں، بے گور و کفن لاشیں موجود ہیں، پامال لاشیں موجود ہیں۔ ہاں حسین کا پامال لاشا، علی اصغر کا پامال لاشا، علی اکبر کا پامال لاشا، مولا عباس کے بازو، ہاں اور محمد کے لاشیں اور قاسم کے ٹکڑے موجود بکھرے ہوئے ہیں۔ ہاں اب جو یہ عورتیں واپس جاتی ہیں تو اپنے آدمیوں کو کہتی ہیں او دیکھو جو حسین سے وعدہ کیا تھا وہ نبھاؤ، ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین کی آل بکھری ہوئی پڑی ہے۔ ہاں بنو اسد والے بھاگے بھاگے جاتے ہیں،
اب جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا لاشا نہیں کہ جس کا سر موجود ہو۔ ارے دفنائے تو کیسے دفنائے، کس کو دفنائے، کیسے دفنائے؟ اسی شش و پنج میں موجود تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا سوار آتا ہے، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں توق ہے، اور کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ آگے امام حسین کے جسد پہ آگے اپنے بابا کو سلام کرتے ہیں مولا، اور ایک جگہ سے مٹی ہٹاتے ہیں تو خود ہی قبر نمودار ہوتی ہے۔ حسین کا لاشا مولا سجاد خود دفناتے ہیں، پھر اپنے چچا عباس کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا او ہمارے مستورات کے سروں پہ چادر کوئی نہیں ہے۔ آل رسول کو بازاروں میں شرابیوں کے درباروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ مولا آپ ہی کے آسرے مدینہ چھوڑا تھا زینب نے، مگر ابھی کوئی آسرا نہیں مولا۔ مولا عباس کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں مولا، اور پھر بنو عباس بنو اسد کو کہتے ہیں کہ جاؤ ہماری مدد کرو۔ اب مولا بنی ہاشم کو ایک قبر میں، ارے اور غیر سعد کو دوسری قبر میں اکٹھا دفن کرتے ہیں۔ گنج شہیدہ تیار ہو گئی، قبر حسین تیار ہو گئی، قبر عباس تیار ہو گئی۔ اب جب یہ گھوڑا سوار جانے لگتا ہے تو بنو اسد والے کہتے ہیں آپ کون ہیں اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ کون سا لاشا کس کا ہے؟ تو وہاں مولا فرماتے ہیں میں امام اختیار امام سے، میں اس وقت کا امام زین العابدین علی بن حسین ہوں، جو اپنے بابا کی وصیحت کے لیے یہاں آیا تھا، مگر ابھی مجھے بڑا راستہ طے کرنا ہے، کوفہ سے شام اور شام سے شام کا بازار، اور شام کے بازار کے بعد شرابی کا دربار ہوگا۔ او میری بہن زینب، او زینب ہوگی، او حسین کی 4 سالہ سکینہ ہوگی، جو زندان میں اکیلی سو رہی ہوگی۔ لعنت اللہ علی الظالمین، مقاتلین ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔